انسان اس دنیا میں روز بہت کچھ چاہتا ہے۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی عزت کے لیے پریشان رہتا ہے، کوئی محبت مانگتا ہے، کوئی سکون تلاش کرتا ہے، اور کوئی اپنی خواہشوں کی تکمیل میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی انسان کے اندر ایک خالی پن باقی رہتا ہے۔ دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی، ایک اداسی، ایک نامعلوم سی پیاس موجود رہتی ہے۔ انسان رات کو نرم بستر پر لیٹتا ہے، آسائشیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ انسان صرف جسم نہیں، صرف دماغ نہیں، صرف خواہشات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک روح بھی ہے، اور روح کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنی زبان ہے، اپنی چاہت ہے۔ روح دنیا کی چیزوں سے مکمل خوش نہیں ہوتی، کیونکہ روح کا تعلق زمین سے نہیں، آسمان سے ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے مٹی کی چیزوں میں خوش ہو جاتا ہے، مگر روح اللہ کے امر سے ہے، اس لیے وہ صرف اللہ کے قریب ہے کر سکون پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود اداس رہتے ہیں، اور بعض لوگ کچھ نہ ہونے کے باوجود مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ اصل سکون جسم کے آرام میں نہیں، روح کے اطمینان میں ہے۔ روح آخر چاہتی کیا ہے؟ روح چاہتی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ روح اس لمحے کا انتظار کرتی ہے جب بندہ دنیا کے شور سے نکل کر خاموشی میں اپنے خالق کو یاد کرے، جب آنکھوں سے آنسو بہیں اور دل سچے احساس کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ روح کو وہ لمحے پسند ہیں جب بندہ سجدے میں ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں پر روتا ہے، جب وہ دنیا سے بے نیاز ہے کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا، کیونکہ روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ جیسے جسم بھوک برداشت نہیں کر سکتا، ویسے ہی روح بھی اللہ کی یاد کے بغیر کمزور ہو جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ روحانی تھکن کا شکار ہیں، چہرے ہنستے ہیں مگر دل رو رہے ہوتے ہیں، محفلیں آباد ہیں مگر اندر ویرانی ہے۔ لوگ موبائل، شور، مصروفیات اور خواہشات میں خود کو کھو چکے ہیں۔ انسان نے اپنے جسم کو تو بہت کچھ دیا، مگر روح کو بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اندر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ روح جب بھوکی ہوتی ہے تو انسان کو ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے مگر دل نہیں ہنستا، وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مگر خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ روح چاہتی ہے کہ انسان گناہوں کی تاریکی سے نکلے، کیونکہ گناہ روح پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہر جھوٹ، ہر ظلم، ہر حرام نگاہ، ہر تکبر، ہر حسد روح کو زخمی کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا، دعا میں آنسو کیوں نہیں آتے، قرآن دل پر اثر کیوں نہیں کرتا۔ اس کی وجہ اکثر یہی ہوتی ہے کہ روح گناہوں کے دھوئیں میں دب جاتی ہے، دل پر سیاہ دھبے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر انسان کو نیکی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ روح چاہتی ہے کہ انسان توبہ کرے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو روح پر پڑے ہوئے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ انسان جب یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ روح کو سب سے زیادہ سکون معافی میں ملتا ہے، کیونکہ روح پاکیزگی چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ انسان حسد، نفرت، بغض اور غرور سے آزاد ہو جائے۔ روح محبت چاہتی ہے، مگر وہ محبت جو فنا نہ ہو۔ دنیا کی محبتیں اکثر بدل جاتی ہیں، لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، مگر روح ایسی محبت چاہتی ہے جو ہمیشہ باقی رہے، اور وہ محبت صرف اللہ کی محبت ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر دنیا کی تکلیفیں بھی آسان لگنے لگتی ہیں، پھر انسان تنہائی میں بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، پھر آزمائشیں بھی رحمت لگنے لگتی ہیں۔ روح قرآن کی روشنی چاہتی ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں، روح کی شفا ہے۔ جب انسان قرآن کو دل سے پڑھتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر پھر بھی قرآن پڑھنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ روح اپنے اصل کلام کو پہچانتی ہے۔ روح جانتی ہے کہ یہ اس کے رب کا کلام ہے۔
اسی لیے قرآن سن کر دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اندر کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ روح دنیا کی دوڑ سے تھک جاتی ہے۔ انسان پوری زندگی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے۔ بچپن میں کھلونے، جوانی میں محبت، پھر دولت، پھر شہرت، پھر طاقت۔ مگر موت کے قریب پہنچ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل چیز تو کچھ اور تھی۔ روح ہمیشہ سے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتی تھی، مگر انسان دنیا میں الجھا رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر دنیا کمائی مگر آخر میں دل خالی رہ گیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو پا لیا تو گویا سب کچھ پا لیا۔ روح خاموشی میں رب کی آواز سننا چاہتی ہے۔ آج انسان شور میں گم ہو چکا ہے۔ ہر وقت موبائل، ویڈیوز، گانے، بحثیں، فضول باتیں۔ روح ان سب چیزوں سے تھک جاتی ہے۔ اسے سکون چاہیے۔ وہ چاہتی ہے کہ انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے بارے میں سوچے، اپنی موت کو یاد کرے، اپنی حقیقت کو سمجھے۔ انسان جب قبر کے بارے میں سوچتا ہے تو دنیا کی حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ روح جانتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ روح چاہتی ہے کہ انسان نرم دل بنے۔ سخت دل روح کو تکلیف دیتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو رلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کی روح اندھی ہونے لگتی ہے، جبکہ رحم، معافی، عاجزی اور محبت روح کو روشن کرتے ہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی دکھی انسان کو تسلی دینا، یہ سب روح کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ روح نور کو پسند کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اداسی محسوس ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ روح اپنے رب سے دور ہو جاتی ہے۔ روح کی اصل خوشی دنیا میں نہیں، اللہ کے قرب میں ہے۔ اسی لیے جب انسان نماز میں دل لگانے لگتا ہے، ذکر کرنے لگتا ہے، قرآن سے تعلق بناتا ہے، تو اس کے اندر عجیب سی روشنی آنے لگتی ہے، چہرہ بدلنے لگتا ہے، دل نرم ہونے لگتا ہے، اور انسان کے اندر امید پیدا ہونے لگتی ہے۔ روح موت سے نہیں ڈرتی اگر وہ اپنے رب کے قریب ہو۔ اصل خوف گناہوں کا ہوتا ہے۔ نیک انسان کی روح موت کے وقت سکون محسوس کرتی ہے، کیونکہ اسے اپنے محبوب رب سے ملنے کی امید ہوتی ہے، مگر گناہوں میں ڈوبی روح بے چین ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے رب کو بھلا دیا تھا۔ اسی لیے عقلمند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی روح کو زندہ کر لے۔ روح عاجزی چاہتی ہے، تکبر روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ جب انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے، تو روح تاریک ہونے لگتی ہے۔ مگر جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی کمزوری مانتا ہے، تو روح کو سکون ملتا ہے۔ روح صرف عبادت کے الفاظ نہیں چاہتی، بلکہ سچائی چاہتی ہے۔ بہت لوگ زبان سے عبادت کرتے ہیں مگر دل دنیا میں ہوتا ہے۔ روح اس عبادت کو پسند کرتی ہے جس میں اخلاص ہو، سچائی ہو، محبت ہو۔ ایک چھوٹا سا سچا سجدہ ہزار ظاہری عبادتوں سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ روح چاہتی ہے کہ انسان امید نہ چھوڑے۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، مگر اللہ کی رحمت بند نہیں ہوتی۔ چاہے انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر وہ سچے دل سے لوٹ آئے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ روح کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب بندہ اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ روح یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، اسی لیے دنیا کی ہر خوشی ادھوری لگتی ہے۔ روح جنت چاہتی ہے، وہ جگہ جہاں نہ غم ہوگا، نہ جدائی، نہ خوف، نہ تکلیف۔ روح اپنے اصل گھر کو یاد کرتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اچانک ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوتی ہے، جیسے دل کسی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو۔ دراصل روح اپنے رب کے قرب کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی روح کی آواز سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ روح ہر وقت پکارتی ہے کہ اے انسان، دنیا میں گم نہ ہو جا، اپنے رب کو یاد کر، اپنی حقیقت پہچان، موت کو یاد رکھ، دل صاف کر، لوگوں سے محبت کر، گناہوں سے بچ،
قرآن سے تعلق جوڑ، سجدوں کو زندہ کر۔ مگر اکثر انسان جسم کی خواہشات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ روح کی آواز سن ہی نہیں پاتا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب جسم مٹی میں چلا جائے گا، دولت، شہرت، گھر، گاڑیاں سب یہیں رہ جائیں گے، صرف روح آگے جائے گی۔ اگر روح پاک ہوگی تو روشنی میں جائے گی، اور اگر گناہوں سے بوجھل ہوگی تو اندھیروں میں بھٹکے گی۔ اس لیے سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا جیت لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو بچا لے۔ روح آخرکار صرف ایک چیز چاہتی ہے، اور وہ ہے اپنے رب کی رضا۔ جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو روح پرسکون ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی کی آزمائشیں بھی انسان کو نہیں توڑ، پھر تنہائی بھی رحمت بن جاتی ہے، پھر آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں، پھر دل دنیا سے ہٹ کر آسمانوں سے جڑنے لگتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی روح کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ایسا بندہ بنا دے جس کی روح موت کے وقت خوف زدہ نہیں بلکہ اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں ہو۔ آمین۔